اردو ہسٹورینز میں خوش آمدید۔ دوستو، کتنی حیرت کی بات ہے، سوشل میڈیا پر حد سے زیادہ خوش نظر آنے والے یہ انفلوئنسرز افسردہ کن دفاتر میں طویل گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ وہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا جواب آسان ہے۔ یہ خواتین فروخت ہونے والی مصنوعات ہیں اور ان کا کوئی تجربہ یا تربیت نہیں ہے۔ یہ چائنا کی انفلوئنسرز فیکٹری کا پہلو ہے۔ ایسی فیکٹریز میں کامیاب اداکار بنانے کے لیے لڑکیوں کی 2 ماہ تک تربیت کی جاتی ہے۔ دن میں 6 سے 12 گھنٹے کیمرے کے سامنے رہنا ضروری ہوتا ہے۔ آن لائن اجنبیوں کے ساتھ رقص اور چیٹنگ پیسہ کمانے کا ایک تفریحی طریقہ ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے آپ ایک ماہ کے محض $120 تک کما سکتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ آپ کیوبیکل سے بھری عمارت میں رہ رہے ہیں اور ہر ایک کیوبک میں درجنوں خواتین لائیو اسٹریمنگ کرنے میں مصروف ہیں اور ہر ایک لڑکی اپنے دیکھنے والوں کے شوق پورا کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ وہ سب ایک ایجنٹ کے ذریعے رہنمائی حاصل کرتی ہیں جو انہیں یہ حکم دیتا ہے کہ انہیں کس طرح نظر آنا چاہیے اور کن کن طریقوں سے وہ اپنے دیکھنے والوں کو زیادہ سے زیادہ اٹریکٹ کر سکتی ہیں۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ان میں سے بیشتر کو بالآخر فراموش کر دیا جائے گا، جیسا کہ چائنا کی باقی مصنوعات کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ صرف محدود مدت تک کے لیے ہی اچھی ثابت ہوتی ہیں۔ ان لڑکیوں کی شہرت زیادہ تر صرف اور صرف 6 ماہ تک قائم رہتی ہے، جس کے بعد لوگ ان سے اکتانے لگ جاتے ہیں اور ان فیکٹریز کو نئی خوبصورت اور جوان لڑکیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ میرے خیال میں یہ کوٹھا چلانے کی طرح ہے اور فوری منافع کمانے کا ایک گھٹیا طریقہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ صنعت اور بھی زیادہ مشکوک ہو جاتی ہے جب لڑکیوں کو تنہا مردوں کی خواہشات پورا کرنے کے لیے اور اپنے ناظرین کی تعداد بڑھانے کے لیے وہ کچھ بھی کرنا پڑتا ہے جسے کرنے کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ان کا کام ہی اپنے ناظرین کا دل بہلانا، انہیں ہر طرح کی تفریح فراہم کرنا اور ان کی ہر بات ماننا ہوتا ہے۔ ان لڑکیوں کو ہمیشہ اپنے ناظرین کو گانا سنانے، ان کے سامنے رقص کرنے اور کبھی کبھی اپنے سارے دن کو لائیو اسٹریم کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا پڑتا ہے، اور ایسا کرنے پر ان کے دیکھنے والے ان سے خوش ہو کر انہیں ورچوئل گفٹس بھیجتے ہیں جس کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اس کاروبار میں کامیابی کے لیے وفادار فین کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے وفادار فینز ہی ورچوئل گفٹس بھیجتے ہیں اور تب ہی ایک لڑکی کچھ زیادہ رقم کما سکتی ہے۔ اگر اس لڑکی کے ناظرین کی تعداد زیادہ ہو اور وہ سب کے سب اس لڑکی پر فدا ہوں اور اس کا ڈانس دیکھنے، اس سے بات کرنے اور اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہوں، لیکن ایسی انڈسٹری میں اس طرح کی لڑکیوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہے جن کے اس طرح کے ناظر ہوں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف 1% لڑکیاں ہی اس قابل ہو پاتی ہیں کہ ان کی فین بیس اسٹرانگ ہو اور وہ کچھ اچھی رقم کما سکیں۔ دوستو، حالیہ رپورٹس کے مطابق چائنا میں اس وقت اس طرح کے 900 سے زیادہ آن لائن پلیٹ فارمز کام کر رہے ہیں جن کے یوزرز کی تعداد تقریباً 56 کروڑ سے زیادہ ہے، جو کہ انتہائی غیر معمولی اعداد و شمار ہیں۔ یہ صنعت ترقی کے منازل طے کر رہی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ مستقبل قریب میں ختم ہونے والا بالکل بھی نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان جیسے افسردہ کیمپوں میں اور زیادہ پرکشش چینی لڑکیوں کا استحصال جاری رہے گا۔ اگرچہ مجھے ان خواتین کے لیے برا لگتا ہے، لیکن یہ ویڈیو صرف چائنا کے بارے میں نہیں،
हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि हम इन्फ्लुएंसर्स की शोहरत और खुशकिस्मती का पीछा करके खुद को भी तन्हा बना रहे हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हम सब ये समझने की कोशिश करें कि जो कुछ भी हम कैमरे की आंख से देखते हैं वो किस कदर सच है और उसके पीछे के हकाइक क्या हैं, क्योंकि मशहूर कौल है कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। नाज़रीन इकराम, सबसे बड़ी बात हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में भी इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन आने के बाद ऐसी लानतें, उरियानी और फहाशी आम हो चुकी है जिसकी मिसाल बिगो, स्ट्रीम कर और ऐसी दीगर बेशुमार एप्लीकेशंस हैं। लेकिन खुदा का लाख लाख शुक्र है कि अहले ईमान के इस मुल्क में ज़्यादातर लोग इस तरह के हर अमल को कभी समझते हैं और बड़ी तादाद में इससे दूर रहते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में इस तरह के नासूर पनप नहीं पाते। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमारी माओं, बहनों और बेटियों को ऐसी गैर इखलाकी हरकतों और शैतान की साजिशों से दूर रखे। आमीन सुम आमीन। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कुछ नया जानने का मौका मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करके अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा।